إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا تعریف و توصیف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ بالکل ہی اختصار کے ساتھ انہی آیات کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔
رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہوا اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلا گیا۔ اس مہینہ کے گئے ہوئے 19 روز بھی ہو گئے۔ رمضان ایک خاص مقصد کے لیے آتا ہے، اس مقصد میں کامیابی ہماری ہوئی کہ نہ ہوئی، ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، اس سلسلے میں کچھ غور و فکر کرنا ہے۔ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ رمضان کے بعد رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کے اثرات باقی رہتے ہیں کہ نہیں، اسے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اندر کھوجنا اور تلاشنا چاہیے۔ اگر اس کے اثرات باقی ہیں اور نیکیوں کے رجحانات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، یا اللہ کی بندگی کی طرف ہم مائل ہیں، یا رمضان میں کی جانے والی عبادتوں سے ہماری آج کی زندگی بھی لگاؤ ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان ہمیں کچھ فائدہ دے کے گیا ہے اور ہم رمضان سے کچھ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہی معاملہ رہا کہ رمضان میں مسجدیں بھر گئی، رمضان میں عبادتوں کا شوق جاگ گیا، رمضان میں بے انتہا بندگی ہم نے بجا لائی، رمضان میں قرآن کی تلاوت سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا رہا، رمضان میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل سے بھی ہم منسلک رہے، نوافل سے بھی رشتہ قائم دائم رکھے، اور جو ہی رمضان چلا گیا وہ سارے رشتے ٹوٹ گئے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان دنیا والوں کو فائدہ دے تو گیا لیکن ہمیں اس سے کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوا۔ یہ ہر شخص اپنے بارے میں سوچے گا، دوسرے کے بارے میں نہیں، کیونکہ ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے اور ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں پرسش ہوگی، سوال جواب کیا جائے گا۔ رمضان میں بطور خاص روزہ فرض تھا، باقی ساری عبادتیں جو ہم نے بجا لائے وہ رمضان غیر رمضان سب میں برابر ہے، یعنی 5 وقت کی نماز رمضان میں فرض، رمضان کے علاوہ ہی فرض۔ روزہ صرف رمضان میں فرض تھا، لیکن رمضان کے روزے کی فرضیت کے اثرات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مہینہ بلکہ ہر ہفتہ کچھ نہ کچھ روزہ رکھانے سے متعلق ترغیب دلائی اپنے نبی کے ذریعے سے۔ رمضان گزرا، 6 روزے آپ نے رکھے یا رکھ رہے ہیں۔ ہر مہینے کے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا ہم اپنے لیے مسنون عمل سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ بہت سے نیکوکار افراد رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے 13، 14 اور 15 تاریخوں میں روزہ رکھ کر ایام 20 کے روزے کو عمل میں لا کر اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرتے ہیں۔ پھر ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا تو عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا، یہ 1 سے لے کے 9 تک روزہ رکھیں گے۔ پھر محرم کا مہینہ آئے گا تو پھر عاشورہ کا روزہ رکھا جائے گا، یہودیوں کی مخالفت میں 9 اور 10 کے روزہ رکھا جائے گا، یعنی 1 دن اضافہ کیا جائے گا یہودیوں کی مخالفت میں۔ تو رمضان میں جس طرح روزے کی فرضیت کے طور پر ہم نے ادا کیا ہے اس سے رشتہ جڑا رہے، رمضان کے علاوہ کے مہینوں میں بھی سنت و نوافل کے طور پر روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی۔ اگر اس رغبت کے مطابق
یا ترغیب کے مطابق ہمارا عمل ہو رہا ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان کے 29 روزوں سے ہمیں یہ فائدہ پہنچا کہ ہمارے اندر روزہ رکھنے کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ اسی طرح رمضان میں فرض نمازوں کی ہم نے پابندی کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور سے مساجد میں 4 نماز نہیں بلکہ 5 وقت کی نمازوں میں ازدحام تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ فجر تک میں بھی لوگ آنا اپنے لیے ایمانی شیوا تصور کرتے تھے اور مسجد تشریف لاتے تھے۔ رمضان کے چلے جانے کے بعد ان نمازوں سے ہماری رغبت ہے کہ نہیں ہے؟ 1 مہینے تک جو تربیت ہماری کرائی گئی تھی، جو ٹریننگ ہماری ہوئی تھی، اس تربیت و ٹریننگ کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا کہ رمضان کے بعد جو ایام آ رہے ہیں، ایام و لیالی، رات و دن گزر رہے ہیں، ان رات و دن کے فرض نمازوں سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 تو فرض عبادت ہے، باقی قرآن کی تلاوت کرنا فرض عبادت نہیں ہے۔ رمضان میں زیادہ ہم نے تلاوتیں کی ہیں۔ بہت سے لوگ رمضان کے علاوہ بھی ہر مہینے 1 بار قرآن ختم کر لیتے ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عام طور سے مہینوں میں 30 دن کی آمد ہوتی ہے تو قرآن میں 30 پارے ہوتے ہیں، روزانہ 1 پارہ پڑھا جائے گا تو 1 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ ابھی تک کتنے بھائیوں نے رمضان کے گزرنے کے بعد 19 دنوں میں کتنا بار آپ نے قرآن کھولا ہے اور قرآن کی 19 آیتیں بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو جس قرآن نے رمضان کی فضیلت کو بیان کیا وہ رمضان تو چلا گیا لیکن قرآن تو باقی ہے۔ اس قرآن سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی تلاوت سے اس کا اندازہ ہوگا، اور کسی اور کی جانب سے سرٹیفکیٹ لینے کی یاد نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے بارے میں فیصلہ کیجئے۔ استفتی نفسک، اپنے آپ سے فتویٰ پوچھیے۔ جو آپ کا اپنا فتویٰ ہوگا سب سے زیادہ صحیح فتویٰ ہوگا۔ دوسرے 2 ظاہری احوال پہ فتویٰ لگائیں گے، لیکن آپ ظاہری حالات کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی کیفیات پر بھی جان بوجھ کر فتویٰ لگائیں گے کہ واقعی رمضان آیا اور چلا گیا، رمضان کے اثرات ہمارے نفس پر، ہماری جان پر، ہمارے دل و دماغ پر، ہمارے جسم کے اعضاء و جوارح پر، ہمارے معمولات و مشمولات پر ہے کہ نہیں ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے نفل کی پابندی کی، بلکہ شروعات ہم نے نفل ہی سے کی تھی۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، تراویح کی نماز فرض واجب نہیں، ایک نفلی عبادت تھی۔ چاند کی خبر ملی، ایک دوسرے کی مبارکبادی پیش کی، عشاء کی نماز مسجد تشریف لائے اور تراویح کی نماز آپ نے پڑھی۔ اسی تراویح کی نماز کو سال بھر باقی رکھنے کے لیے تہجد گزاری کی تلقین کی گئی ہے۔ وہی نماز جو رمضان میں تراویح ہے یا قیام رمضان ہے، اسی کو قیام اللیل کہا جاتا اور اسی کو تہجد کہا جاتا۔ تو جتنی چاہت کے ساتھ، جتنے اشتیاق کے ساتھ، جتنے شوق کے ساتھ ہم نے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی ہے، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہم نے کتنا بار سوچا ہے کہ ہمیں تہجد بھی پڑھ لینا چاہیے، چاہے جتنی کی توفیق مل جائے۔ دوسرا عمل ہم نے رمضان میں سنت کے طور پر بجا لایا تھا، جسے سحری کی شکل میں ہم نے کھائی تھی، چاہے کھجور کھایا ہو، چاہے شربت پیا ہو، چاہے دودھ پیا ہو، چاہے پیٹ بھر کھانا کھایا ہو، لیکن آپ نے سنت کی ادائیگی کی تھی کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کہ سحری میں برکت ہے۔ اور ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری ہے۔ ہم مسلمان سحری کھاتے ہیں، یہود و نصارہ سحری نہیں کھایا کرتے۔ تو ہم نے ان کی مخالفت میں ایک سنت کو بروئے کار لایا اور سحری کھانے کے لیے اٹھے،
جس کے ذریعے ہم نے نیند جیسی عظیم الشان نعمت کو قربان کر دیا اور نرم گرم بستر کو چھوڑا تھا۔ ایک سنت کی ادائیگی کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا۔ تو رمضان چلے جانے کے بعد نوافل سے ہمارا رشتہ ہے کہ نہیں ہے، سنت سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں ہے، گریبان جھانکیے اور فیصلہ کر لیجیے۔ اس کے بعد تیسرا عمل ہمارا ہوا تھا رمضان کا روزہ۔ پہلے نفل کیا، پھر سنت ادا کی، پھر فرض ادا کیا۔ حدیث یاد رکھیے، ایک لمبی حدیث ہے، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاه فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر الى اخر الحدیث۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ انسان کے اعمال میں سے کل قیامت کے دن جس عمل سے متعلق سب سے پہلے سوال ہوگا وہ عمل نماز ہے۔ اگر آپ کی نماز صحیح رہی، ان صلحت فقد افلح وانجح، جس انسان کی نماز صحیح سالم رہی وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا، بامراد ہو گیا۔ ومن فسدت فقد خاب وخسر، اور جس انسان کی نماز فاسد نکل گئی یا نماز صحیح سالم نہیں رہی، یہاں تو نماز ہے ہی نہیں، تو صحیح سالم اور غیر صحیح سالم کی بات کہاں سے ہوگی؟ جس کی نماز صحیح سالم رہی وہ کامیاب ہو گیا، جس کی نماز صحیح سالم نہیں رہی وہ ناکام ہو گیا، خسران اور نقصان سے دوچار ہو گیا۔ اس کے بعد یہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن تَقَسَ مِن فَرِيضَتِهِ شَيْءٍ، کسی آدمی کی فرض عبادت میں سے کچھ کمی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہے گا دیکھو کہ ان کے کچھ نفلی اعمال ہے کہ نہیں۔ جیسے نماز ہماری ہے، کچھ کوتاہی رہ گئی تو ہماری نفلی نمازوں کے ذریعے سے ہمارے فرض نمازوں کی کوتاہی اور کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں سے آگے پیچھے کچھ سنتیں لگا دی ہے کہ کوئی انسان بڑی چاہت کے باوجود بھی اور محنت بسیار اور بہت زیادہ مجاہدہ اور مشقت برداشت کرنے کے باوجود نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے پورے طور سے فرض کی ادائیگی کر دی ہے، تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، فرض کی ادائیگی میں اگر کسی قسم کی کوتاہی ہو جاتی ہے تو نوافل کے ذریعے سے اس کوتاہی کو، اس کمی کو پوری کر دیا جاتا ہے۔ اب غور کر لیجئے، اگر روزہ ہم نے رمضان میں رکھا تھا، بعد میں نفلی روزے ہم نے رکھے، ان کوتاہیوں کو ان نفلی روزوں کے ذریعے سے درست کر دیا جائے گا، ان کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فرض نماز میں اگر کسی قسم کی کوتاہی ہو رہی ہے تو سنت و نوافل کے ذریعے سے ہماری اس کوتاہی کو دور کر دی جائے گی، لیکن ہوگی تب تو، یہاں تو فرض نماز ہے ہی نہیں تو کوتاہی کہاں ہے؟ وہ سراپا چوپٹ ہے۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ جس طرح رمضان میں نماز کی ہم نے پابندی کی ہے، رمضان کے علاوہ بھی پابندی ہونی چاہیے۔ جس طرح رمضان میں ہم نے روزے کی پابندی کی ہے، اسی طریقے سے نوافل کی حیثیت سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم نے 1 ختم، 2 ختم، 3، 4 ختم قرآن کے ہم نے رمضان کے مہینے میں کیے ہیں، وہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے۔ ہر مہینے 2-4 ختم نہ ہو تو کم از کم 1 ختم ضرور ہونا چاہیے، کہ 30 پارہ ہے اور 30 دن ہے۔ علاوہ ازیں قرآن نے ایک پیغام دیا تھا کہ مسلمانوں پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے کہ ہم متقی و پرہیزگار ہو جائیں۔ متقی و پرہیزگار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تقوی شعار ہوتا ہے، پاکیزگی اسے حاصل ہو جاتی ہے، عقیدے کی درستگی میسر ہوتی ہے، اعمال کی خرابی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور وہ انسان پاک صاف ہو کر اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی گئی،
قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے صفائی کر لی، تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک صاف بنا لیا۔ رمضان پاک صاف بنانے کے لیے آیا تھا، رمضان تزکیہ اور صفائی کے لیے آیا تھا، تو ہم نے رمضان کے ذریعے سے یہ صفائی تو حاصل کر لی۔ وہ صفائی برقرار ہے کہ نہیں ہے وہ سمجھ میں آئے گا کہ رمضان کے بعد کے اعمال ہمارے کیسے ہیں، اس سے رمضان سے رشتہ ہمارا جڑا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو جڑا ہوا الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو اپنے بارے فیصلہ کر لیجیے۔ سورت بتائی قرآن نے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لی۔ وہ دل و جگر کا تصفیہ بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، صفائی بھی ہے، شرک سے، بدعت سے، کفر سے، نفاق سے، الحاد و دہریت سے، کینہ کپٹ سے، بغض و عناد سے، عداوت و دشمنی سے، جس قسم کی جو خرابی، اخلاقی خرابیاں ہیں، ان تمام خرابیوں سے اپنے دل و جان کی صفائی کر لی۔ دوسرا، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے بدن اور اپنے اعمال کی صفائی کر لی۔ جسم کی صفائی بھی چاہیے اور اعمال کی ستھرائی بھی چاہیے۔ بہت سے لوگ ظاہری طور سے، جسمانی اعتبار سے بڑے صاف شفاف نظر آتے ہیں، لیکن عقیدہ اور اعمال کے اعتبار سے اتنے ہی گندے نظر آتے ہیں۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ کیسے برقرار رہے گا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس تزکیہ نفس کو، تزکیہ لباس کو، تزکیہ جسم و جان کو اور تزکیہ اعمال کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بار بار اپنے رب کا نام لے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام لے۔ یہاں پر اللہ کا نام لینے کے بجائے رب کا نام لینے کو حکم دیا گیا۔ رب ساری کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے۔ اللہ کی ساری مخلوقات اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ اپنی نگاہ سے ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ رب العالمین ہے۔ اس لیے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جس نے اپنے رب کا نام لیا۔ رب کا نام لینے کے لیے بار بار اللہ اللہ کرنا، اللہ کا نام لینا، اللہ کی صفات کے ذریعے سے اللہ کا تذکرہ کرنا، یہ ساری چیز اس میں شامل ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بار بار نام تو لیتا ہے تو صرف اس کے نام لینے کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے زبان سے اپنے رب کے نام کا مالا جپنے کا تصور نماز کے قائم کرنے کی صورت میں پیش نہیں کرتا ہے، اس کے بار بار اپنے رب کا نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ کہا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس نے اپنے رب کا نام لیا پھر نماز ہی پڑھی۔ یہ وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو برقرار رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی نماز شروع کرتے ہیں، کوئی بھی نماز تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر شروعات اگر اللہ کے نام سے آپ نے کی ہے تو اخیر بھی اللہ کے نام سے ہی آپ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی نماز ختم ہوئی اللہ کے نام سے۔ گویا پوری نماز ذکر ہے، پوری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ جس طرح نماز کے ذریعے سے اپنے رب کو ہم نے یاد کیا ہے، اس کے اثرات باقی رہیں گے اور ہر گھڑی اس کے اثرات باقی رہنے چاہیے۔ تو وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس میں کوتاہی کب آتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ دوسری آیت میں اس کی رہنمائی کر دی ہے، انسان کی دکھتی رگ پر انگلی ڈال دی گئی، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ انسان جب دنیا میں الجھتا ہے تو آخرت کو فراموش کر جاتا ہے۔
بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا گیا، زکاتیوں کو دیکھا گیا، روزہ داروں کو دیکھا گیا، حاجی اور عمرہ کرنے والے افراد کو بھی دیکھا گیا، سب کچھ صحیح ہے، لیکن نماز کے مسئلے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ جماعت سے اگر نماز پڑھتا ہے انسان 10 سے 12 منٹ اس کو نماز لگتی ہے 4 رکعت پڑھنے میں، وہی نماز اگر اکیلا انسان پڑھتا ہے تو بے عربی کا شکار ہوتا ہے، جھٹ پٹ جس طرح چاہتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے، 4 سے 5 منٹ اس کی 4 رکعت نماز بھی ہو جاتی ہے۔ جو ذکر و اذکار نماز میں ہونے چاہیے اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، الا ماشاء اللہ کبھی کسی کا شوق جاگا ہو تو الگ سی بات ہے، لیکن آپ اپنے بارے میں تصور کیجئے، خاص طور سے کہ جو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جو نماز تنہائی میں پڑھتے ہیں، الگ سے پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا وقت بھی جا رہا ہے، جلدی سے وضو کیا، پھر نماز پڑھی، کسی طریقے سے ختم کر لیا۔ کیوں؟ اب دنیا کی بے شمار چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تم دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، اسے راجح قرار دیتے ہو، اسے بہتر سمجھتے ہو، حالانکہ اس کے مقابلے میں آخرت بہتر بھی، باقی رہنے والی چیزیں، دنیا کی ساری بہتری ختم ہونے والی ہے اور دنیا کی ساری دولت ختم ہو جانے والی ہے، لیکن آخرت کی جو بہتری وہ ہمیشہ رہنے والی اور باقی رہنے والی چیز۔ اگر انسان یہ تصور کر لے تو دنیا کو بقدر دنیا ضرور حاصل کرے۔ آپ کنارہ کشی مت اختیار کریے اور جنگل و بیابان میں جا کے اللہ اللہ کرتے رہ جائیے۔ اسلام اس تصوف کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سارے مشاغل کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کا نام ہی اسلامی تعلیمات ہے، جس پر توجہ خاص دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، بلکہ قرآن کی آیت کے مطابق، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی تجارت، ان کے کاروبار، ان کے دنیا بھر کے مشاغل اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندہ بنیں گے تو یہ ہوگا، ورنہ سب کچھ چل رہا ہے اور اللہ کی بندگی چھوٹ رہی ہے۔ بھائی اللہ کی بندگی قائم کیجئے، سب چھوٹ جائے گا، اس کی پرواہ نہیں، اللہ اس کی بھرپائی کرا دے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عقیدے کو سامنے رکھنا چاہیے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آپ دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، حالانکہ آخرت تو بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کو سمجھنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کی رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے اور ان کے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔